ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. میرے بھائیوں، گزشتہ شب معراج تھی اور آج اسی حوالے سے ہم چند معروضات آپ کے گوش گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ زبان پر حق جاری فرمائے. قرآن مجید کے بعد معراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں اس خلاف واقعہ اور خلاف عادت بات کو جس کی مثل لانے پہ عام انسان قدرت نہ رکھ سکے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ میں معراج کا جو ابتدائی مرحلہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، فرماتے ہیں اسے اسرا کہا جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں سے اس پار سدرۃ المنتہا تک، اسے معراج کہا جاتا ہے.
اور سدرۃ المنتہا سے پھر لامکان تک کا جو سفر ہے اسے اعراج کہا جاتا ہے، اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ معراج کا جو کچھ پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آخر کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، کوئی راہوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی مبارک جسم پر اوجھڑی ڈال رہا ہے، کوئی طائف کے بازار میں پتھروں کی بارش کر رہا ہے، مبارک جسم خون سے لہو لہان ہو چکا ہے، اور پہاڑ کے فرشتے رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس وادی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے آپس میں ملا دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ لوگ اور یہ آبادی نیست و نابود ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کروں گا، مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ کیا ہوا کہ یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا اگر یہ مجھ پر سنگ باری کر رہے ہیں؟ فرمایا میری نظر آنے والی ان کی جو اولاد ہے اس پر موجود ہے کہ یہ نہ صحیح لیکن ان کے آنے والی جو اولاد ہے وہ اولاد ان کی ہوگی، کلمہ میرا پڑھے گی۔ تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، عرصہ حیات لوگوں نے تنگ کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی جو پیاری رفیقہ حیات تھی ام المؤمنین جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بتانے والی تھی۔ جب حضور علیہ السلام آپ پر نبوت کی ذمہ داری آن پڑی تو حضور علیہ السلام کاشانہ اقدس تشریف لے گئے اور وہاں فرمایا زملونی زملونی، آپ کو فکر دامن گیر تھی۔ اس موقع پہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور علیہ السلام کو حوصلہ دیتی تھی، آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی اور آپ کو کہتی تھی اے میرے سرتاج، آپ کے اندر جو وصف موجود ہیں، آپ کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں وہ اوصاف اور خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج آپ لوگوں کو توڑنے والے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ نادار لوگوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی، غریبوں کی، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ سو اے بندہ نواز، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ جناب خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، جب ان کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچتا ہے تو جناب خدیجہ جناب سیدہ فاطمہ کو کہتی ہیں جاؤ میرے سرتاج کے پاس اور جا کے کہو کہ میری زندگی کا اب آخری وقت لگتا ہے آن پہنچا ہے، مجھے لگتا ہے اب مزید مجھے جینے کا وقت اور موقع نہیں ملے گا، جاؤ میرے سرتاج کے پاس اور جا کے کہو کہ اے میرے آقا،
جو مبارک قمیض آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے اور جسے آپ کے جسم کے ساتھ مس ہونے کا شرف مل چکا ہے، آپ کرم نوازی کیجئے، یہ مبارک قمیض آپ مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں اس قمیض کو کفن کے طور پہ استعمال کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے جب ان جملوں کو سنا اور اس پیغام کو سنا تو رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ جاؤ اور اپنی والدہ سے کہہ دو، تم نے تو مجھ سے میری قمیض کا مطالبہ کیا ہے، لو اردت جلدی لا اعطیتک، اگر تم اپنے اس سرتاج سے جلد بھی مانگتی تو محمد وہ بھی اتار کے تجھے دے دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کو جناب خدیجہ سے بہت پیار تھا، بڑا انس تھا، وہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی، وہ آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ ہوا یہ کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ایک سال میں یک کے بعد دیگرے 2 صدمات ان کا حضور علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا۔ اب بظاہر سہارا دینے والا نہ رہا تھا، بظاہر رسول اللہ کو ڈھارس بندھانے والا کوئی نہ رہا، بظاہر حضور علیہ السلام کو حوصلہ دینے والا کوئی نہ رہا۔ آپ کو فکر دامنگیر ہوئی، کچھ پریشان رہنے لگے۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین کو حکم دیا ہے، جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور یہ مژدہ جاں فضا سنا دو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا رب اس امر کا خواہاں ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں اپنے نبی کو ان اعزازات سے نوازوں گا کہ جب وہ اعزاز میرے نبی کو ملیں گے اس کے نتیجے میں دنیا والوں نے میرے نبی کو جو تکلیفیں دی ہیں میرا نبی وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل اور اس کی شروعات ہو رہی ہے سبحان۔ سبحان کا معنی ہے وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شک سے اور ہر قسم کے شبہ سے بالکل پاک ہو، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ اسے بولیے سبحان کہا جاتا ہے، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسا کہ عرض کی کہ معراج قرآن مجید کے بعد رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو ہر انسان کو عاجز کر دے، جس کی مثل لانے پہ کوئی قادر نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب جب یہ معراج کا سفر مکمل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اگلی صبح کفار مکہ سے کہا کہ رات کے مختصر حصے میں اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، مجھے اللہ نے اعزازات سے نوازا ہے، مجھے اس اللہ نے اپنی نشانیوں سے نوازا ہے، نشانیاں دکھائی ہیں۔ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے موصول ہونے والی اس خبر کو سنا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ سوچ میں پڑ گئے، انگشت بدنداں ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی چلے جائیں اور وہاں سے آسمانوں کے اس پار بھی چلے جائیں اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک چلے جائیں اور وہاں سے پھر لامکان کی وسعتوں میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر رب کریم کے حریم قدس میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر واپس بھی چلے آئیں، اور کیفیت یہ ہو کہ بستر بھی گرم ہو، اور کیفیت یہ ہو کہ کنڈی ہل رہی ہو،
اور پانی چل رہا ہو، وہ کہنے لگے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل جناب ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جا کے جناب ابو بکر سے کہا ہے ابو بکر، اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، میں وہاں سے آسمانوں کے اس پار گیا، میں وہاں سے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا گیا اور لامکان کی وسعتوں میں چلا گیا، تو اے ابو بکر ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا اس کی اس بات کو ہم مان سکتے ہیں؟ جناب ابو بکر کہنے لگے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو بات تو ماننے والی نہیں ہے۔ ادھر ابو جہل نے دیکھا کہ لوہا نرم ہو چکا ہے، اس نے ضرب لگائی اور کہا اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ناممکن ہے تو سنو، تمہارے وہ یار اور دوست جس کا نام محمد ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر مکمل کرنے کے بعد واپس آیا ہوں۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو ابو بکر بھی اس پہ ایمان رکھتا ہے، ابو بکر کا اس پہ ایمان ہے۔ اس بنیاد پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس مختصر سے وقت میں رسول اللہ اتنا طویل سفر کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا والوں، میرا نبی کب کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں؟ میرے نبی نے کب کہا ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو میں رب کہہ رہا ہوں میں لے گیا ہوں۔ اب جس نے اعتراض کرنا ہے میری قدرت پر کرے، جس نے اعتراض کرنا ہے میری قدرت پر کرے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رب لے کر نہیں جا سکتا، رب اپنے نبی کو آسمانوں تک اور وہاں سے پھر لامکان کی سیر نہیں کروا سکتا، اس کا مطلب ہے کہ رب قادر مطلق نہیں ہے۔ اگر رب قادر مطلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رب میں عیب ہے۔ اور فرمایا سنو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں تو وہ ذات ہوں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں، میں ہر قسم کے عیب سے سبحان۔ آگے چلیے، توجہ چاہوں گا، توجہ ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ کہا اسریٰ بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ بول دے سبحان اللہ۔ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب دیکھ لیں قرآن نے رسول اللہ کے اس سفر کو سفر نہیں کہا، سیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اب آپ کی توجہ چاہوں گا میرے بھائیو، سیر کسے کہتے ہیں؟ میں صبح فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سیر کی غرض سے نکل جاتا ہوں۔ میں کسی پارک میں چلا گیا اور پارک 1-2 کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے، تو اب میں سیر کر رہا ہوں۔ تو ذرا بتلائیے یہ سیر، توجہ ہے، یہ سیر میں موٹر سائیکل پہ کروں گا؟ بولیے، گاڑی پہ کروں گا؟ سیر تو پیدل ہوتی ہے، ہم پیدل چلتے ہیں، اور پھر جب ہم کسی باغ یا پارک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پھول بھی ہوتے ہیں۔ سیر کرتے ہوئے میری نظر کسی خوبصورت پھول پر پڑ گئی، میں پھول توڑ لیتا ہوں۔ ویسے تو چننا کہتے ہیں، پھول توڑتے نہیں ہیں، چنتے ہیں۔ میں کوئی پھول چن لیتا ہوں، کسی پھول کی خوشبو مجھے اچھی لگی تو میں وہاں کھڑے ہو کے اس کی خوشبو سونگھنے میں مگن ہو گیا۔ اب یہ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ سیر کرتے ہوئے میں نے کتنے وقت میں طے کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا نا، لگ جائے گا، کیونکہ یہ سیر کر رہا ہوں۔ میں اگر تھک چکا ہوں تو میں بیٹھ بھی جاؤں گا، میں کہیں پرندوں کی بولیاں سن رہا ہوں گا، کہیں رب کریم کے قدرت کے حسین مناظر دیکھ رہا ہوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سیر۔ بولیے، ناراض ہو؟ اسے کیا کہتے ہیں؟
سیر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ 2-2.5 کلومیٹر کی مسافت جو میں نے سیر کرتے ہوئے طے کی ہے، اس پر مجھے آدھا یا پونا گھنٹہ لگا ہوگا. اب میں یہی مسافت سیر کرتے ہوئے نہیں، سفر کرتے ہوئے طے کرتا ہوں کسی موٹر سائیکل پر یا کسی گاڑی پہ. تو اب بتائیے، اب مجھے اس مسافت کو طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے، بلکہ کم و بیش 5 منٹ میں میں یہ فاصلہ طے کر لوں گا. ایسا ہی بات ہے. تو آپ کو سیر اور سفر کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ وہ مسافت جو میں نے سیر کرتے ہوئے آدھے یا پونے گھنٹے میں طے کی تھی، وہی مسافت سفر کرتے ہوئے آدھے پونے گھنٹے میں نہیں، میں 5 منٹ میں طے کر لوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے گئے، اور وہاں سے پھر 7 آسمان سے اس پار چلے گئے، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہی، اور وہاں سے پھر لا مکان کی وسعت میں، اور پھر واپس بھی چلے آئے. اتنے طویل سفر کو قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی سیر ہے. پھر کہہ دیجئے، قرآن کہتا ہے یہ میرے نبی کی. میں کہتا ہوں جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے، اس نبی کے سفر کا کیا عالم ہوگا؟ اس نبی کے سفر کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب آقا کا کوئی ادنا سا غلام اپنے آقا کو مصیبت میں یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کے پکارے گا، اس وقت میرے آقا سیر کرتے ہوئے تو نہیں آئیں گے، سفر کرتے ہوئے غلاموں کی دستگیری کریں گے آقا. تو آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے اسے سیر کہا ہے. عرب میں ہم معراج کی شب کو شب معراج بھی کہتے ہیں، اور عرب ممالک میں معراج نہیں کہتے، وہ لیلۃ الاسریٰ کہتے ہیں. قرآن پاک کی مناسبت سے یہی بنتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان، ہر عیب سے پاک ہے وہ رب، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندہ خاص کو سیر کی غرض سے لے گیا، سیر کروائی. میرے بھائیوں، میرے کئی ایسے بھائی ہیں جن کے اذہان کے اندر یہ غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اعزاز دیا گیا، یہ عالم بیداری میں نہیں بلکہ خواب میں حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. کئی لوگوں کا ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے، اور ان کا کہنا اور موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ جو معراج کروائی گئی یہ جسم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ خواب میں کروائی گئی. میں خواب دیکھتا ہوں، فرض کر لیں میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میرا 10 کروڑ روپے کا بانڈ نکل آیا. میں نے خواب دیکھا. اب صبح اٹھ کے میں نماز پڑھنے مسجد آتا ہوں اور آپ کو آ کے کہتا ہوں کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا 10 کروڑ روپے کا انعام نکل آیا، اور وہ سارے نوٹ اور یہ نقدی کڑکنے نوٹ میرے سامنے موجود ہیں. تو کیا یہ خبر، یہ خواب آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا. آپ کہیں گے خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے. تو ارے بھائیوں، اگر یہ خواب ہوتا تو کفار مکہ اس کا انکار نہ کرتے. اگر خواب ہوتا تو معجزہ نہ کہلاتا. خواب میں تو دیگر 20 انبیاء تو انبیاء رہے، اولیاء صالحین امت کو بھی خواب میں معراج ہوتی رہی ہے. اولیاء کاملین کو جناب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواب کے عالم میں آسمانوں کی طرف عروج کر رہا ہوں. اب خواب کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اس پار چلا گیا. آگے کہتے ہیں میرے راستے کے اندر
فوقانی عرش آئے، حتیٰ صعدت الی فوقانیہ، میں ان عرشوں کو بھی عبور کر کے آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں جب میں آگے چلا جا رہا ہوں تو ایک آواز میری کانوں میں پڑی، اور آواز یہ تھی، ابو الحسن کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، معراج کی رات، اے اللہ معراج کی رات میرے آقا کو جو تو نے شرف سے نوازا تھا اور جس منصب سے نوازا تھا، آج میں وہ منصب دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ واپس دوبارہ آواز آئی، اے ابو الحسن ارجع لا وصول لک الی العرش الذی عرج الیہ محمدا، تو یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات جو منصب میں نے اپنے نبی کو دیا تو وہ منصب دیکھنا چاہتا ہے۔ ابو الحسن اس جیسے لاکھوں عرش مزید تو عبور کر لے، وہ منصب تو دور رہا، جس مقام پہ معراج کی شب میرے نبی کے قدم لگے ہیں تو لاکھوں عرش اور عبور کر لے، تم وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، تم وہاں بھی۔ تو خواب کے عالم میں معراج یہ حیرت کا باعث نہیں ہے، خواب میں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، تو آپ جناب جبریل سواری لے کے آئے تھے، تو اس کا نام براق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب حضور علیہ السلام کو ہم فرض کریں کہ خواب میں معراج ہوئی تو براق کا کیا کام بنتا ہے؟ براق کا کیا کام بنتا ہے؟ ایک سوال اور اشکال میرے ذہن میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جسمانی نہیں، یہ روحانی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک جسم زمین پر ہی تھا اور آپ کی روح نے معراج کی تھی۔ آپ یہ بتائیے، جب بندے کے جسم سے روح نکل جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میری روح نکل گئی تو میں مردہ ہو جاؤں گا۔ اس سوال کا جواب آپ خود سمجھ لیں گے کیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ فرمایا اسرا بعبدہ، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مرکب کو، تو ترجمہ یہ ہوگا ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو روح اور جسم سمیت، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا نا، اولیاء کو تو ہوتی رہی ہے، لیکن رسول اللہ کا وہ مرتبہ ہے کہ کوئی رہ فلکتے یار گیا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی رہ فلکتے یار گیا، کوئی جا سدراتوں پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو سبحان اللہ۔ اب کچھ مزید آگے چلیں، 1-2 منٹ کے لیے ختم ہو رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے نبی القدس میں بیت المقدس میں امامت کروانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو فرمایا، میں نے راستے میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ویسے قبر میں بندہ احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، میں مر کے قبر میں چلا گیا تو نماز پڑھنے کی جو مجھ پر ذمہ داری ہے وہ اب نہیں رہے گی، میں مکلف نہیں رہا، روزہ رکھنے کا میں مکلف نہیں رہا۔ حدیث پاک میں لفظ ہے یصلی کا، یصلی کا معنی نماز بھی ہے، یصلی کا معنی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا بھی ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے اگر کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا میرا گزر جناب موسیٰ کی قبر سے ہوا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ویسے رسول اللہ کی نگاہ نبوت پہ قربان کہ آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی تہ کے اندر بھی آپ کو ادراک ہے کہ یہ صاحب قبر، اس قبر میں صاحب قبر کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔
تو اگر معنی یہ لینا کہ نماز پڑھ رہے تھے یصلی کا، تو معنی یہ ہوگا کہ میں نے دیکھا جناب موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میں کہیں غلط ہوں، مارجن آف ایرر ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ تو نماز کے اندر تو میرے بھائیوں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو جناب موسیٰ علیہ السلام تو وہاں بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اتنی جلدی آپ نے نماز مکمل کر لی؟ اس کا جواب میرے ذہن میں آتا ہے تو صرف یہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس امر کا ادراک ہوا کہ رسول اللہ کے براق کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، نماز کو وہیں ترک کیا اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے بیت المقدس تشریف لے۔ میرے بھائیوں، ہمارا وقت مکمل ہو چکا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لیجئے، جلسہ عظمت قرآن